بلکہ زینب الثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، لیکن وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مسجد میں آنا اس کے آداب بیان کیے۔ عورت اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد جاتی ہے اور وہاں اور کوئی کام بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے بھی آئے تو اسے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب، اگر وہ فتنے سے محفوظ نہیں اور لوگ اس کے فتنے سے محفوظ نہیں تو اس کو مسجد جانے کی اجازت نہیں۔ دوسرا ادب، شرعی مانع نہ ہو۔ اگر شرعی مانع ہے، شرعی مانع کا مطلب وہ اکیلی نہیں جا سکتی، اس کو محرم کے ساتھ جانا ہے، یا ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ عدت کے ایام میں ہے، اس کو مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری بات اور تیسرا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردوں اور عورتوں کو مسجد سے اکٹھے نکلتے دیکھا، اختلط الرجال مع النساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا معشر النساء استأخرن، اے عورتوں کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ، فلیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں کی جماعت تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے درمیان میں چلو، یہ مردوں کے چلنے کی جگہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم راستوں کے کناروں پہ چلو۔ راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ فرمایا حتی ان ثوبها ليتعلق بالجدار من شدت لصوقها به، اس دن کے بعد عورتوں نے راستے کے درمیان میں چلنا پسند نہیں کیا، بلکہ کناروں پر اور دیواروں کے ساتھ عورتیں چلتی۔ اس وقت تو دیواروں کی یہ کیفیت نہیں تھی، یہ ماربل، یہ دیگر اشیاء، اس لیے ان کی چادریں دیواروں کے ساتھ الجھ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا ادب بیان کیا ہے کہ عورت راستے کے اندر مردوں کے ساتھ جانے کی خواہش نہ کرے۔ لیس للنساء وسط الطریق، عورتوں کے لیے راستے کے درمیان میں چلنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط اور چوتھا ادب، کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں نہیں جا سکتی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، جو عورت گھر سے خوشبو اور عطر لگا کے نکلتی ہے اور قوم کے پاس سے گزرتی ہے، اگر خوشبو اتنی تیز ہے اس انداز سے کہ لوگوں تک اس کی خوشبو پہنچی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اللہ تعالی مسلمان عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی وضاحت پیش کر رہے ہیں جو صحیح الجامع کی روایت ہے، خوشبو کیسی ہوتی ہے۔ مرد کی خوشبو اور عورت کی خوشبو میں فرق ہے۔ طیب الرجل ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مرد کی خوشبو نظر نہیں آتی، محسوس کی جا سکتی ہے۔ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، اور عورت کی خوشبو کا رنگ ہوتا ہے مہندی، اور آج کل یہ لپسٹک، جس کا رنگ ہو، جس کی خوشبو دوسرے تک نہ پہنچے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک اور وضاحت دے دی کہ عورت کو خوشبو کیسی استعمال کرنی ہے اور مرد کی خوشبو کیسے ہونی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات یہ سمجھائی کہ عورت اگر مسجد میں بھی جانا چاہتی ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سرتاج رسول آپ نے حکم دے دیا کہ عید کی نماز کے لیے تمام عورتوں کو جانا ہے عیدگاہ میں، حتی الحیض، یہاں تک کہ ایسی عورتیں جن پر ان ایام میں نماز فرض نہیں، اجازت ہے، ان کو بھی لے کے جانا ہے۔ اور ساتھ سوال کر دیا اگر کسی عورت کے پاس جلباب چادر نہیں تو وہ بھی چلی جائے؟ قال لتلبسها اختها من جلبابها، کوئی عورت عیدگاہ میں بغیر جلباب اور چادر کے نہ جائے، لتلبسها اختها من جلبابها، اس کو چاہیے کہ کسی مسلمان بہن سے اس کی چادر لے لے۔ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر پردے کے عید کی نماز کے لیے بھی نکلے۔ چھٹی بات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، لو ترکنا هذا الباب للنساء، خواہش کیا کر رہے ہیں کہ اگر یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے، مسجد ایسی ہونی چاہیے جس میں عورتوں کا دروازہ الگ اور مردوں کا دروازہ الگ ہو، اور یہی وجہ ہے وَكَانَ عُمَرْ يَنْهَى أَنْ يَدْخُلَ مِنْ بَابِ النِّسَاء، پھر عورتوں کے لیے دروازہ خاص کر دیا گیا اور کسی مرد کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک کیا تھا، جب خاص کر دیا گیا پھر زندگی میں دوبارہ اس دروازے سے مسجد میں نہیں گئے۔ تو مسجد میں جانے کی جو ساتویں شرط اور ساتواں ادب یہ ہے، عورتوں کی صفیں مردوں کے پیچھے ہونی چاہیے، آخری صفیں عورتوں کی ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور سنن النسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی بہترین صفیں وہ ہے جو امام کے پیچھے ہوں، اور بری صفیں وہ ہیں جو آخر میں ہوں، اس ترتیب سے کہ عورتوں کی صفیں ان سے آگے ہوں۔ اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، اور عورتوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو مردوں کے پیچھے ہوں، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور وہ عورتوں کی بری صفیں ہیں جو مردوں سے بھی مقدم ہوں۔ آٹھویں شرط، شریعت نے کس انداز سے صالحہ، تقیہ اور جنتی عورت کی حفاظت کی ہے، فرمایا اگر نماز پڑھتے پڑھتے امام بھول جائے تو مرد کو کہنا چاہیے سبحان اللہ، اور عورت کو کیا کہنا چاہیے، وہ آواز نہیں نکالے گی بلکہ اپنے الٹے ہاتھ سے اس طرح کی آواز اس تک پہنچائے گی کہ اس کو سمجھ آئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، اگر امام بھول جاتا ہے، انسان ہے بھول سکتا ہے، تو مردوں کی ذمہ داری ہے وہ اس بھول پر سبحان اللہ یہ کلمہ اپنی زبان پہ لائیں تاکہ وہ نماز کی درستگی کر سکے یا اس نماز کو مکمل کر سکے اور سجدہ سہو کر سکے۔ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، اور عورتیں بول کر یہ نہیں بتائیں گی کہ آپ نے یہاں سے غلط پڑھا ہے،
یا یہ غلطی ہوئی ہے، بلکہ الٹے ہاتھ کے ساتھ تصفیق کرنا اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بلکہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن تُصَلِّ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَن تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا۔ عورت اگر اپنے کمرے میں نماز پڑھتی ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں پڑھتی ہے۔ وَلَأَن تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَن تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ۔ اور اگر وہ کمرے سے باہر جو جگہ ہے وہاں نماز پڑھتی ہے، وہ نماز بہتر ہے اس سے کہ وہ کھلے صحن میں پڑھتی ہے۔ وَلَأَن تُصَلِّيَ فِي الدَّارِ خَيْرٌ لَهَا من ان تصلی فی المسجد۔ اور اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو نماز پڑھتی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو یہ فرمان کیوں سمجھایا؟ ان کی عظمت، ان کی عفت و عصمت، اس کی حفاظت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی نزاکتوں کا خیال کرتے ہوئے بہت ساری رخصتیں عطا کر دی، جمعہ، جماعت اور جہاد اور احرام، اور اسی طرح کے پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو رخصت دے دی۔ تو اللہ رب العزت نے جو رخصت دے رکھی ہے اس رخصت کو قبول نہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم اور عیب تصور کیا جاتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کیونکہ حدیث کی الفاظ ہے ان اللہ یحب ان یؤتی رخصه کما یکرہ ان یؤتی معاصیہ۔ اللہ رب العزت کی رخصتوں کو قبول کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، جس طرح اللہ کی نافرمانی کو اللہ رب العزت ناپسند کرتے ہیں، اس طرح رخصتوں کو قبول کرنے کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔